بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم میم تلك آیات الکتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج الحمدللہ قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی اسے پورا کرنے اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آخری 4 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ 11 رکوع ہیں اس میں، 227 آیتیں ہیں، 1289 کلمے ہیں اور 5540 حروف ہیں اس میں۔
یہ آپ جانتے ہیں میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کراچی تشریف لائے تھے، انہوں نے جمعہ میں تفسیر قرآن کا بیان شروع کیا۔ 28 برس میں 9 پارے بیان کیے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات انہوں نے بیان کی اور پھر وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جس آیت سے انہوں نے تفسیر کا سلسلہ چھوڑا تھا، اسی آیت سے گزشتہ 36 برس سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پورا قرآن بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ہر سورت کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں اگر کوئی قرآن پڑھنا شروع کرے اور سورہ توبہ سے تلاوت شروع کرے گا تو بسم اللہ پڑھ کے کرے گا، اور اگر پہلے سے پڑھتا آ رہا ہے تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طاسیم میم۔ آپ میں سے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں 3 طرح کی آیتیں ہیں: مقطعات، متشابہات اور محکمات۔ مقطعات یہ کچھ سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ ہیں، لکھے اکٹھے جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ کاٹ کاٹ کے آپ پڑھتے ہیں۔ اب تو سین میم اکٹھا لکھا ہوا ہے مگر پڑھیں گے الگ، طاسیم میم۔ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے معنی ذاتی اور حقیقی طور پر صرف اور صرف اللہ تعالی جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جبریل امین آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ جبریل امین قرآن لانے والا کہتا ہے حضور میں جانتا نہیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہیں۔ انگلش والے کوڈ ورڈز کہتے ہیں، کچھ خفیہ لفظ ہوتے ہیں جو صرف مثلاً فوج کے ادارے میں
دوسروں کو نہیں سمجھ آئے گی کیا بول رہے ہیں، ان کے ہاں وہ اسی طرح بعض اداروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہیں، اور ان سے کیا مراد ہے اللہ جانتا ہے خود سے، اور اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ امت میں کوئی خود سے اس کا ترجمہ کر سکتا نہیں، مگر اس بارے میں کچھ اقوال ہیں وہ سناؤں گا۔ مفسرین کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیاروں پر بھی اپنے راز ظاہر فرماتا ہے، جو جتنا اس کے قریب ہے وہ جس کے لیے چاہے جیسے چاہے۔ خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ ہر کتاب میں اسرار ہوتے ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور قرآن کے اسرار یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو بہت شوق ہے اعتراض کرنے کا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔ ان الفاظ کی، ان حروف کی حقیقت، ان کے راز ہم سمجھ سکتے نہیں۔ جو تین طرح کی آیتیں ہیں مقطعات، ایک ہیں متشابہات، الفاظ کچھ ہیں لیکن ان سے مراد کچھ اور ہے۔ تیسری طرح کی آیتیں ہیں محکمات، ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا، مانتے سب کو ہیں، پڑھتے سب ہیں، مگر اس کی حقیقتیں، اس کی تفصیل اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب طاسیم میم کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طا سے مراد طور سینا ہے، سین سے سکندریہ اور میم سے مکہ مراد ہے۔ طور پہاڑ مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اسی پہاڑ پر تجلی نازل ہوئی تھی۔ اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پتھر کو توڑا جائے تو اس کے درمیان سے اوسج ایک درخت نکلتا ہے، وہ درخت کی صورت کا ایک ڈھیلا سا ہے، اور یہ ہر ایک پتھر میں دائمی طور پر ہے، اسی لیے یہودی اس پتھر کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس درخت کو بھی اس کا نام ہی شجرۃ الیہود ان کے ہاں پکارا جاتا ہے۔ سکندریہ یہ مغربی ممالک کا آخری شہر ہے۔ ایک وقت تھا کہ روئے زمین پر اس جیسا شہر نہیں تھا۔
مسجدیں ہی اس شہر میں 20,000 سے زیادہ تھیں. اس کے مسلسل 7 قصبے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. طوفان آیا، دریا میں ڈوبا، صرف ایک قصبہ رہ گیا. آئینہ سکندری آج تک کہاوتوں میں ہے، وہ اس کے ایک مینار پر نصب تھا، اب اس کا کوئی وجود نہیں. اس آئینے کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ سکندر نے اس شہر میں ایک مینار بنوایا جس کی لمبائی 300 گز تھی. اس کے اوپر ایک قبہ گنبد نما، اس میں یہ آئینہ رکھا گیا تھا. اتنا اونچا مینار اس زمانے میں. آج تو مشینری ہے، بہت سہولتیں ہیں. اس وقت اس دور کے سائنسدان انہوں نے مل کر یہ آئینہ تیار کیا تھا. اس آئینے میں ایک خاصیت تھی کہ 1 ماہ تک اگر آپ پیدل چلیں یا 1 ماہ کی مسافت، یہ آئینہ اتنی خاصیت رکھتا تھا کہ 1 ماہ کی مسافت سے بھی کوئی بحری جہاز آ رہا ہوتا یا کوئی سواری آ رہی ہوتی، یہ آئینہ دیکھ لیتا تھا. آئینے میں بڑے عجائب و غرائب اس زمانے کے، مثلاً کوئی دور سے دشمن کا جہاز آ رہا ہے تو اس آئینے میں ایسی تاثیر تھی، کیونکہ اس زمانے میں لوہے کے جہاز نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے ہوتے تھے. ایسی تاثیر ہوتی تھی کہ اس آئینے سے ایسی کوئی شعاع نکلتی تھی یا کیا ہوتا تھا کہ اتنی دور بھی جہاز ہوتا تھا وہ جل جاتا تھا. کیسے کیسے لوگ ذہین تھے، کیا کیا بناتے تھے. رومی بادشاہ نے مصر کے بادشاہ کو اپنے داؤ فریب میں لیا کہ سکندر نے اس شیشے میں بہت سے خزینے چھپا رکھے ہیں، اگر تجھے میری بات کی تصدیق ہو جائے تو اس آئینہ سکندری کو ابھی سے، اس کے خزانوں کو ابھی سے قبضے میں لے لیا جائے، ورنہ اس کے بدلے میرے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے لدا ایک جہاز قبول کر لے اور مجھے اجازت دے کہ میں یہ خزانے نکالوں. ان خزانوں میں بھی میں تیرا حصہ رکھوں گا. مصری بادشاہ اس رومی بادشاہ کے جھانسے میں، اس کے داؤ پھیر میں آ گیا اور یہ قبہ سکندری توڑ دیا گیا. کوئی خزانہ نہیں بیچ میں سے نکلا، لیکن وہ جو اس آئینے میں جو جادو رکھا تھا وہ ختم ہو گیا. اس حوالے سے سکندریہ کا ذکر آیا تو میں نے آپ کو یہ بات بھی سنا دی.